پاکستان کی تشکیل کے فوری بعد اس نئی ریاست کے سب اداروں پہ قادیانی ایسے چھائے کہ آج تک اس ملک کے حقیقی مالک قادیانی ہی ہیں۔ یہ سچ میں کئی بار بیان کر چکا ہوا ہوں۔ شک نہیں کہ اداروں اور حکمرانوں کا جھکاؤ قائد اعظم کی بجائے مرزا بشیر کی طرف تھا۔ اگرچہ پاکستان کا دارالحکومت کراچی تھا، مگر تمام سرکاری فیصلے لاہور کے قادیانی مرکز رتن باغ، جو قادیانیوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، یہاں سے ہوا کرتے۔ نام کا سربراہ قائد اعظم تھا، مگر حکم چلتا تھا قادیانی خلیفہ بشیر الدین کا، جو مرزا قادیانی کا کذاب کا بیٹا تھا۔ جو کوئی اس سچ سے اتفاق نہیں کرتا وہ قادیانیوں کا ہی گماشتا ہے، اور شک نہیں کہ جس فوج کے ادارے کو پاکستان میں مقدس گائے کی شہرت دی گئی ہوئی ہے، وہی فوجی ادارہ دراصل قادیانی تسلط کا سب سے مضبوط مرکز ہے۔ میری درست تحقیق کے مطابق GHQ دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کی رپورٹ کی بنیاد پر جن فوجیوں کو نشان حیدر سمیت مختلف تغمے دیے گئے، ان میں سے 80% سے زائد فوجیوں کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا، اور ہمارے ملک کے علماء ان قادیانی افسران کو اسلام کا مجاہد بنا کر پیش کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی علم رکھ چکے ہیں اب کہ وہ ان میں سے اکثر قادیانی تھے۔ بہرحال قادیانی عسکری ادارہ GHQ ایک بہت بڑا مرزئی پروپیگنڈا کا ذریعہ اور ڈس انفارمیشن پھیلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ مرزئی فوجیوں کی بہادری کے من گڑت افسانے سنا قوم کو بے وقوف بناتے ہیں کہ کس فوجی نے جنگ میں کیا کارنامہ کیا۔ یہ رپورٹ پاکستانی فوج کا شعبہ GHQ جاری کرتا ہے، یعنی GHQ دی گرینڈ ہاؤس آف جاری کرتا ہے، اور GHQ میں دائمی تسلط ایسے جرنیلوں کا ہی رہتا چلا آیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار اور مرزا قادیانی کے وفادار ہوتے ہیں۔ ان جرنیلوں کی پہلی محبت اسلام یا پاکستان کی بجائے اپنی جماعت یعنی جماعت قادیانی ہوتی ہے۔ GHQ دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان میں بیٹھے مرزئی جرنیل اپنے ہم مذہب فوجیوں کی اچھی عمدہ رپورٹ تیار کر کے ان کو قوم کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور تغمے، زمینیں، جاگیریں، دیگر ریاستی مراکز سے نوازا جاتا ہے۔ شک نہیں کہ جن فوجیوں کو پاکستان میں ہیرو کا درجہ دیا گیا ہوا ہے، ان کی بھاری اکثریت زندیق مرزئیوں کی ہے۔ اب کسی جنگ میں فلاں فوجی نے کیسے بہادری کے جوہر دکھائے، ان معلومات کا ذریعہ تو دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کے قادیانی جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے، اور یقین مانے کہ کسی قادیانی فوجی کی بہادری اور جرت میں حقیقت کی بجائے جھوٹ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک انتہائی معروف قادیانی قاضی یوسف خان ہوتی، جو امیر صوبہ سرحد، اس زمانے میں صوبہ سرحد تھا، آج KP کے، اس کا بیٹا میجر بشیر احمد پاک بھارت کی جنگ سے کچھ مدت پہلے مر گیا، مگر جنگ کے بعد GHQ کی رپورٹ میں لکھا گیا میجر بشیر احمد خان بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے وطن کے دفاع کی خاطر شہید ہو گئے۔ یوں اس کی بیوہ کو زمین، نقد انعام اور دیگر مراد سے نواز دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جنگ میں شامل بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اتنی غداری، اتنا جھوٹ، اتنی مکاری، اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ واہ، پاک فوج کو سلام۔ یقیناً پاک فوج کو سلام، میں خود سلام کرتا ہوں، لیکن نہیں قبول کوئی بھی باجوہ ضیاء جیسا مرزئی اس کا امام۔ میں نے اللہ کے فضل سے فوج کا یہ راز بے نقاب کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج میں بھرتی
اور ترقی کا راز مرزئی ہونا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کی قسم ہے، یہ بالکل بات سچ ہے کہ جرنیل وہی بنتے ہیں جو براہ راست قادیانی ہوتے ہیں یا قادیانی نواز ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج میں ترقی کا میرٹ جو ہے وہ قادیانی ہونا ہے، نہ کہ اس کا ٹیلنٹڈ ہونا۔ کسی ایسے خاندان کے فرد کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا جس کا تعلق کسی ایسے خاندان سے ہو جو اپنی قادیانی مخالفت میں شہرت رکھتا ہو یا کسی سامراج مخالف گھرانے کا فرد ہو۔ میں ذاتی طور پر 3 افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے فوج میں شامل ہونے کی بسیار کوشش کی، مگر ان تینوں کے خاندان کے افراد نے 1953 میں قادیانی مخالف تحریک میں حصہ لیا تھا، اس وجہ سے ان کو فوج میں نہ رکھا گیا، جن میں میرا اپنا بڑا بھائی آغا ندیم بھی شامل ہے کہ 71 کی جنگ میں اس نے نیشنل آرمی کے کورس میں حصہ لیا اور فوج میں داخلہ لینے کے 2 بار امتحان میں کامیاب بھی ہوا، مگر صرف اس لیے فوج میں بھرتی نہ کیا گیا کہ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس نے 1953 کی قادیانی مخالف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور میرے والد صاحب اس تحریک کے ایک انتہائی سرگرم رکن تھے۔ میرے بھائی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے والد آغا عصمت اللہ وہی ہیں جو لاہور شہر کے فلاں محلے میں رہتے تھے، جس کے جواب میں بھائی نے کہا ہاں یہ درست ہے۔ اس جواب کے بعد آغا ندیم کے لیے فوج کا در ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اسی طرح 1981 کے پی آئی اے طیارہ اغوا کرنے والے الذوالفقار کے رکن سلام اللہ ٹیپو جو 1979 میں فوج میں بھرتی ہوا، اور ایک دن کسی میجر نے اس کو اپنے دفتر بلا کر پوچھا کہ کیا انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کی وجہ سے پھانسی پانے والے اشفاق اللہ خان آپ کے دادا تھے، جس کے جواب میں سلام اللہ ٹیپو نے فخر سے کہا جی ہاں، میں اسی حریت پسند اشفاق اللہ خان شہید کا پوتا ہوں۔ اس کے چند دنوں کے بعد سلام اللہ ٹیپو کو فوج کے ڈسپلن پہ پورا نہ اترنے کے بہانے سے فوج سے نکال دیا گیا۔ کر لو گل۔ میرا مقصد پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ میں ذاتی طور پر پاکستان کی فوج کو ایک طاقتور ادارہ دیکھنا چاہتا ہوں، مگر فوج کے افسر طبقے میں قادیانی تسلط کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور فوج اسلام و پاکستان دوست ایک ہی صورت میں بن سکتی ہے کہ اس کو قادیانیت سے پاک کیا جائے۔ اگرچہ میں اس سچ سے 80 کی دہائی سے آگاہی رکھتا ہوں کہ بیوروکریسی، عدلیہ اور فوج میں قادیانیوں کا بڑا سخت کنٹرول ہے، مگر میں نے جب سے قادیانی تاریخی کتب اور 1913 سے لے کے 2016 تک کے قادیانی اخبار الفضل کا مطالعہ شروع کیا تو خدا کی قسم ہے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ پاکستان کے تمام اداروں اور حکومتی افراد میں ہمیشہ سے قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی بھاری اکثریت رہتی چلی آ رہی ہے، اور خاص طور پہ فوج اور آئی ایس آئی تو بنائی ہی قادیانی جماعت نے نئی ریاست پاکستان کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے، اور شک نہیں کہ مولویوں کی تاریخ کی بدترین غداری کی مرہون منت قادیانی پاکستان پہ مکمل قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو کوئی یہ ویڈیو سن رہا ہے وہ بھی قادیانی کتب اور الفضل کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، قادیانیوں کی چندہ دینے والے، بیعت کرنے والے، قادیانی جلسوں وغیرہ میں شرکت کرنے والے افراد کے
ناموں کی فہرست میں اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ بے شمار میجر، کرنل، جنرل، لیفٹیننٹ، کپتان، صوبیدار، بریگیڈیئر، ایئر کماڈور، فلائنگ آفیسر، پائلٹ، ایئر مارشل، ونگ کمانڈر، نیوی افسران کا نام کثرت سے ملے گا. خدا کی قسم ہے، جاؤ دیکھو. جو دلیل ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں میں مرزیت رچ بس گئی ہوئی ہے. ریاستی اداروں پہ مکمل مرزئی کنٹرول ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور پاکستان کی بدحالی، فرسودہ نظام، کرپشن اسی مرزئی تسلط کی ہی مرہون منت ہے. تو پاکستان کو بچانا ہے. اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست پاکستان کو قادیانیت کی بجائے مسلم تسلط ریاست بنانا ہی ہوگا. تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ مرزئی ہٹاؤ تحریک میں لوگ شامل ہوں، میرا ساتھ دیں، اور ہمارا دینی طبقہ قادیانیت پہ قابو پانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. یہ سچ ہے. آج جو مولوی اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے تو آغا وسیم کے اس برحق مطالبے کہ ہزاروں عاشقان رسول کو قتل کرنے والے جنرل اعظم برقی کے نام کی مارکیٹ کو بدلنے کا ساتھ نہیں دیا، اب کس منہ سے شفاعت کے طلبگار کو مسلمانوں کی مسجد سے ضیاء قادیانی کی قبر کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا؟ تم لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ نہیں. بے شک اس دن یہ مولوی شرمندہ ہوں گے. اس ویڈیو میں قادیانی اور ملٹری کے تعاون اور کیسے قادیانیوں نے ربوہ کو فوج کا مرکز بنایا ہوا ہے کا ثبوت قادیانیوں کے اپنے اخبار الفضل کے حوالوں سے دے رہا ہوں کہ کس طرح سے قادیانی جماعت نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. ملک کے سب سے بڑے ادارے فوج کو تشکیل ایک ایسی مذہبی جماعت کے سپرد ہے کہ جس کو 1974 میں شہید بھٹو نے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ قانون بنایا گیا کہ کوئی مرزئی پاکستان کا سربراہ یا حساس کلیدی عہدوں پہ فائز نہیں ہو سکتا. مگر 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کی فوج مکمل طور پہ قادیانی افسران کے زیر کنٹرول ہے. اور اس کے علاوہ جولائی 1977 سے لے کر ضیاء تا عمران خان اکثر سربراہان پاکستان کٹر مرزئی یا مرزئی نواز رہتے چلے آ رہے ہیں. انگریزی دور میں قادیان سے فوجی بھرتی ہوا کرتی تھی، اور پاکستان کی تشکیل کے بعد فوج کی بھرتی ربوہ سے ہونا شروع ہو گئی. آج اگر دعوت اسلامی یا کسی مدرسے سے یہ اشتہار شائع ہو جائے کہ فوج کی بھرتی کے لیے ہمارے مرکز یا مدرسے سے رابطہ کریں، تو پھر لبرلز رونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ملا ملٹری اتحاد ملک کو برباد کر دے گا، ریاست کے اندر ریاست ہم بننے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. قومی اداروں کو ریاست نے تشکیل دینا ہے، نہ کہ کسی دعوت اسلامی یا کسی مدرسے نے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے. مگر اب میں نے مرزئی ملٹری الائنس کا پھر سے ثبوت باحوالہ مرزئی اخبار الفضل سے دیا ہے. دیکھیں کہ کون لبرل ایسا ہے جو اس بات کا اعتراف کرے کہ قادیانی ملٹری الائنس ختم کرو، ریاست کے اندر ریاست نہ بناؤ. یہ نہیں بولیں گے. میں تو یہ جانتا ہوں. میں نے پوری ایمانداری سے ربوہ ملٹری تال میل اور اتحاد ان اخباری تراشوں سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے جو قادیانیوں کے اپنے ہیں. اب یہ لوگوں کی ثوابدید ہے کہ پاک فوج کے افسر طبقے کو قادیان کا اتحادی جانے یا اسلام و پاکستان کا. لوگ زبانی جمع خرچ کر کے فوج کے افسران کو اسلام کا مجاہد، غزوہ ہند کا مجاہد، کشمیر و فلسطین کا نجات دہندہ جھوٹ کی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں. مگر میں نے تمام
قادیانیوں کے اپنے اخبار سے، ان کی اپنی لکھی ہوئی چیزوں سے، تمام ثبوتوں کے ساتھ اس سچ کو ثابت کر دیا ہے کہ فوج کا افسر طبقہ ہمیشہ سے قادیانی رہتا چلا آیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جن اہم ترین نکات یعنی 1947 سے لے کے آج تک فوج اور دیگر اداروں پہ قادیانی تسلط رہتا چلا آ رہا ہے، مجھ سے قبل اس سچائی کو کسی نے عام نہیں کیا۔ الحمدللہ جن خطوط کے اوپر میں قوم کو گائیڈ کر رہا ہوں، یہی پاکستان کے اصل مسائل ہیں۔ جب ہم اس پر قابو پالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک خوشحال، ایک مضبوط پاکستان کو دیکھیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ربوہ ہی فوج کا اصل مرکز ہے کہ ثبوت بے شمار تراشوں میں سے چند تراشے لگا رہا ہوں، ان کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، سوچیں کہ پاکستان کن اسلام دشمن ہاتھوں میں ہے۔ ہر مسلمان پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس سچائی کو عام کرے کہ فوجی جنرل ہمیشہ سے قادیانی ہی رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ مرزئی ہٹاؤ تحریک کے منشور پہ چلتے ہوئے فوج سے مرزیت کا راج ختم کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک۔